آئیے پیارے آقا علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کریں، کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ تقریر سماعت فرمانے سے قبل یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول یا جو اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں یا محبوب کے در کے بن جاتے ہیں، وہ در حقیقت زندہ ہوتے ہیں۔ اور علامہ علاء الدین صاحب قبلہ نے اشارے میں فرمایا کہ اگر لفظ زندہ، لفظ حی اور اس پر گفتگو کی جائے کہ حقیقت میں زندہ کہتے کسے ہیں، تو وہی محبوب الہی والی بات یاد آتی ہے کہ سرکار محبوب الہی آتے چوکھٹ پر، اور ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں آتا ہوں چلا جاتا ہوں، پتہ نہیں سرکار کو خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو میرے شہنشاہ قطب الاقطاب فرماتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے مورا زندہ پندار چو خیشتن، اے نظام الدین مجھے زندہ جان، اے نظام الدین مجھے زندہ جان، گر تو آئی وطن، اگر تو جسم کے ساتھ آتا ہے تو قطب الدین روح کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کیا ہے؟ زندہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی شان ہے حی، ان کی شان ہے سمیع، ان کی شان ہے بصیر، وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ اس لیے میرے امام نے بڑے عقیدے کے ساتھ کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ محفل زندوں کی ہے، اور زندہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن جو مردہ ہوتے ہیں نہ وہ سن پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ کچھ لے پاتے ہیں، نہ کچھ دے پاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اور آپ ہیں۔ نہ ہمارے بس کی بات ہے کچھ کھانا، نہ ہمارے بس کی بات ہے کسی کو دینا۔ وہ میرا حسین تھا کہ ایک سجدے میں پوری امت کو خرید بیٹھا۔ آج لاکھوں کروڑوں سجدے ہو رہے ہیں، لیکن کسی سجدے پر جو ہے کوئی بھیک نہیں مل رہی ہے، لیکن وہی میرے حسین نے کربلا میں ایک سجدہ کیا کہ شاعر کہتا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ تو سجدے آج سب کر رہے ہیں، اور پہلے بھی لوگوں نے کیے، لیکن سجدہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سجدے میں محبوب کی مہر لگے اور اس سجدے میں امت کا بول بالا ہو جائے۔ سجدہ آج بھی ہندوستان میں کیا جا رہا ہے، لیکن اسی ہندوستان کی زمین پر آج سے 800 سال قبل جب معین الدین نے اپنی جمی کو رکھا ہے، تو اسی ہندوستان میں جہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی، وہیں پر معین الدین کے جب جلووں کی نظر پڑی ہے، جب حسنین کا صدقہ بٹا ہے، تو اسی ہندوستان کی زمین پر جہاں بت پرستی بول رہی تھی، اور آج کہیں قطب الدین آرام کر رہے ہیں، تو کہیں نظام الدین آرام کر رہے ہیں، کہیں فرید الدین آرام کر رہے ہیں۔ تو سجدہ آج ہمارا بھی ہے، لیکن ہم مردہ ہیں، اور مردوں کے سجدوں میں دم نہیں ہوتا، اور جن کے سجدوں میں پنجتن پاک کے در کی بھیک مل جائے، تو ایک سجدہ اگر قطب الدین کر دے تو پورا دلی زندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو سجدے آج ہمارے بھی ہو رہے ہیں، لیکن مردہ سجدہ کرے تو دم نہیں ہوتا حضرت۔ اگر وہیں پر کوئی نگاہ والا سجدہ کر دے تو چاروں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک الگ محفل اور ایک الگ بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مردہ ہیں۔ کیوں مردہ کیوں ہیں؟ مردہ کہتے ہیں اصل میں محتاج کو۔ کس کو؟ محتاج کو۔ آج آپ بتائیے ہم محتاج ہیں یا نہیں؟ ہم کھانے کے محتاج، ہم پیسے کے محتاج، ہم سانس کے محتاج، ہم دیکھنے کے محتاج، ہم پانی کے محتاج، ہم بیوی کے محتاج، ہم بچوں کے محتاج،
ہم بھوک کے محتاج، اور وہیں اولیاء کی شان دیکھیے، وہ ان میں سے کسی چیز کی بھی محتاج نہیں۔ کربلا میں میرے حسین کے پاس یزیدی ایک ایجنٹ آیا تو اس یزیدی ایجنٹ نے کہا اے حسین مان جاؤ، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، کیا کہا؟ اے مان جاؤ۔ تو حسین نے کہا کیا مان جائیں؟ کہا کہ دولت لے لو، پراپرٹی لے لو، اے حسین ہماری بات مان لو، سب کچھ دیں گے تمہیں، پاور دیں گے، پروٹوکول دیں گے، سب دیں گے، لیکن حسین ہماری بات مان لو، یہ سب لے لو۔ تو میرے حسین نے فرمایا تو کیا دے گا؟ قریب آ۔ کیا فرمایا میرے حسین نے؟ تو کیا دے گا؟ ذرا قریب تو آ۔ کہا کہ حسین تجھے پانی بھی دیں گے، تجھے دولت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے۔ میرے حسین نے فرمایا اور قریب آیا۔ وہ یزیدی ایجنٹ قریب آتا ہے، میرے حسین نے اپنا مسلح اٹھایا اور مسلح کے نیچے دیکھتا ہے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا اے یزیدیوں سنو، جن کو تم اپنی تجوریوں میں رکھتے ہو، نبی کا نواسا اسے اپنے قدموں میں رکھتا ہے۔ تو میرے حسین نے فرمایا ان سب کو چھوڑ کر تم جو ہے ایمان لے لو۔ تو یزیدیوں نے کہا نہیں، ایمان نہیں چاہیے۔ جملہ سخت ہے۔ ہمارے بڑے علماء کرام، امام صاحب قبلہ، حضرت، سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں۔ آج جو یزیدیوں کو چاہیے تھا کل، آج ہمیں بھی وہی چاہیے۔ جملہ سخت ہے لیکن حضرت آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ دولت ہمیں چاہیے، عزت ہمیں چاہیے، جھوٹ ہمیں چاہیے، ماں بہنوں پہ غلط نگاہ ہمیں چاہیے، بدحواسی کی زندگی ہمیں چاہیے، ہوس کی نگاہ ہمیں چاہیے، لیکن قطب الدین کا کردار ہمیں نہیں چاہیے، نظام الدین کے در کی غلامی ہمیں نہیں چاہیے۔ جھوٹے نعرے تو ہیں لیکن ہر سانس پہ حسین کی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے وہ علامہ اقبال دیوانے نہیں تھے حضرت، جو علامہ اقبال بڑے سخت اور کڑ جملوں میں کہہ گئے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا وہ برسوں نمازی ہو نہ سکا۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال، رہ گئی رسم ازاں اور روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں لوح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہارا اسٹائل، تمہارا انداز سب کچھ بتاتا ہے کہ تم غیر ہو، اپنے نہیں ہو۔ اگر تم اپنے ہوتے تو نام لیتے ہو پنجتن کا، نام لیتے ہو پنجتن کا۔ ارے پنجتن والوں کی شان یہ ہوتی ہے خود پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور چار پڑوسیوں کو کھلا کر پھر آخری میں خود کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ الٹریٹ کنڈیشن کے لوگ جن کو تعلیم سے، حقیقت سے، روحانیت سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں میرے حسین مجبور تھے پانی کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کربلا میں میرے حسین پانی کے لیے مجبور تھے، لیکن حقیقت یہ تھی میرا حسین مجبور نہیں تھا، کیونکہ میرے امام نے یہ نظریہ اور یہ معاملہ پیش کیا کہ اے سنو مسلمانوں، ایمان والوں، اگر آج کربلا کی زمین پر حسین نے، اگر آج کربلا کی زمین پر امام حسین نے اگر ایک اشارے پر، ایک جملہ میں پہلے بولتا تھا کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری تو کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ۔ توجہ چاہوں گا، بغیر والد کے تشریف لائے حضرت عیسیٰ۔ حضرت جبریل نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ مکہ کی سرزمین پر صفا مروہ پر حضرت اسماعیل نے اپنے قدموں کو رگڑا تو آب زمزم نکلا، آب زمزم نکلا۔ اب اس حسین ابن علی کی شان دیکھیے، میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، جب حسین روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حسین کی شان یہ ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین فرام می آئی ایم فرام حسین۔ ارے جس کی شان یہ ہو تو آپ سوچئے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو جبریل پھونک مارے تو عیسیٰ آئے،
اسماعیل ایڑیوں کو رگڑے تو آب زمزم نکلے. میرا ایمان کہتا ہے قطب کی چوکھٹ پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم گندے ہیں اور میرا قطب خدا کا بندہ ہے. بندوں اور گندوں میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے. گندوں سے حقیقت نہیں بولی جاتی اور جو بندے ہوتے ہیں، اس لیے کسی نے کہا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میرے حسین کربلا میں جب یزیدیوں سے کہا کہ دیکھو یہ پانی یہ میرے قدموں کے نیچے ہے، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ وہ حسین ابن علی جو جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں. حدیث پاک ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں. ذرا سوچو تو صحیح اس حسین کا مرتبہ کتنا اونچا کہ اگر جبریل پھونک مارے تو عیسیٰ ہیں، اگر حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑے تو زمزم نکل آئے. ارے ان اندھے نجدیوں سے کہہ دو، ان نبی کے غداروں سے کہہ دو. آج حقیقت حضرت یہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں یہاں پر، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میرے محبوب کی ملکیت ہے. پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے اور اس پوری کائنات کا مالک میرا حسین بھی ہے. کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو بات مکمل ہو جاتی ہے. ارے جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے گھر میں جو ہے شریعت اتری، نماز یعنی پورا کا پورا دین جن کے گھر میں اترا ہو، ان کی شان کتنی بڑی ہوگی.